العزیزیہ ریفرنس میں نواز شریف کی سزا کے خلاف اپیل کی سماعت، اسلام آباد ہائی کورٹ کا کیس میرٹ پر سننے کا فیصلہ۔ نیب کی العزیزیہ ریفرنس احتساب عدالت کو واپس بھجوانے کی استدعا مسترد۔ عدالت نے جج ویڈیو سکینڈل سے متعلق درخواست کی پیروی نہ کرنے کی استدعا منظور کر لی۔ لیگی قائد نے درخواست کی پیروی نہ کرنے کی استدعا کی تھی۔ العزیزیہ ریفرنس کی آئندہ سماعت 12 دسمبر کو ہوگی۔ گیٹ نمبر 4 کی سیاست نہیں آتی، ادھر ادھر دیکھنے کی بجائے عوام پر بھروسہ کرتا ہوں۔ بلاول بھٹو کا شانگلہ میں ورکرز کنونشن سے خطاب، بولے پرانے سیاستدان آج بھی پارٹی اور انا کی سیاست کر رہے ہیں۔ پیپلز پارٹی نے ماضی میں بھی آپ کو مشکلات سے نکالا، غریبوں کی نمائندگی کرنا والدہ سے سیکھا۔ اشرافیہ کی ترقی کی بات نہیں ہونی چاہیے، کوئی اور سیاسی جماعت اور سیاستدان نہیں جس کے ہاتھ صاف ہوں۔ اپنی جیب بھرنے کے بجائے آپ کی جیب بھرنا چاہتا ہوں۔ بلوچستان سے اہم شخصیات کی پیپلز پارٹی میں شمولیت متوقع، سابق وزیر اعظم میر ظفر اللہ جمالی کے بیٹے میر عمر جمالی، سابق وزیر اعلیٰ عبدالقدوس بزنجو اور عوامی پارٹی کے ضیاء اللہ لانگو کے جالب بننے کا امکان ہے۔ کراچی میں شاپنگ پلازا میں لگی آگ نے 5 زندگیاں نگل لیں۔ عائشہ منزل پر واقع مال میں آتش زدگی سے 200 سے زائد دکانیں اور رہائشی فلیٹ مکمل جل گئے۔ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی نے عمارت کو سیل کر دیا۔ ایس پی سی اے کی انسپیکشن ٹیم نے عمارت کو معمولی مرمت کے بعد قابل رہائش قرار دے دیا۔ گھر ہے نہ کہیں جانا ہے نہ کوئی انتظام ہے۔ آپ خود مجھے بتائیے، ٹینٹ میں تو گرمیوں سردیوں میں بیٹھا نہیں جاتا، یہاں پر ٹینٹ لگائے گئے، چھوٹے چھوٹے معصوم بچے۔ کم سے کم 35 منٹ کے بعد یہ لوگ آئے ہیں یہاں پر، تو سمجھ لیں کہ جب تک یہ پہنچے، جب تک پوری مارکیٹ نیچے گراؤنڈ فلور تو بالکل مکمل جل چکا تھا، سمجھ لیں۔ عرشی سینٹر میں لگی آگ سے سینکڑوں خاندان برباد، کئی لوگوں کے روزگار کا وسیلہ بننے والے آج سڑک پر آ گئے۔ انتظامیہ کی کارکردگی انتہائی ناقص تھی، فائر بریگیڈ کے پاس پانی ہی نہیں تھا، دکانداروں کا شکوہ۔ طے شدہ اصولوں کے مطابق باوقار طریقے سے واپس بھیجا جا رہا ہے۔ غیر قانونی تارکین وطن نے قومی سلامتی کو بری طرح متاثر کیا، واپس بھیجنے کا فیصلہ ملکی مفاد میں کیا۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کی دورہ پشاور کے موقع پر گفتگو، کہا پاک فوج خون کے آخری قطرے تک ملک کا دفاع کرتی رہے گی۔ سربراہ پاک فوج نے جوانوں کی بے مثال کارکردگی کو سراہا۔ سپہ سالار نے سیکیورٹی صورتحال، انسداد دہشت گردی کی کارروائیوں پر بریفنگ بھی لی۔ نگران وزیر اعظم کا دورہ کوہاٹ، کیڈٹ کالج کے 58 میں یوم والدین کی تقریب میں بطور مہمان خصوصی شرکت۔ پریڈ کا معائنہ کیا، سلامی بھی پیش کی گئی۔ انوار الحق کاکڑ نے خطاب میں کہا، پڑھے لکھے نوجوان ملک کا مستقبل، آپ زندگی میں جس چیز کا ارادہ کرتے ہیں کامیاب ہوتے ہیں۔ جدید تعلیم کا حصول پاکستان کی ترجیح، اساتذہ کی ذمہ داری ہے پاکستان کا مستقبل مضبوط بنائیں۔ نگران وزیر اعظم کی اپنی تعلیم و تربیت میں والد کے کردار کا ذکر کرتے ہوئے آواز بھر آئی۔ پاکستان کے آئین میں لکھا ہے منتخب نمائندے ہی ملک چلائیں گے۔ نگراں وفاقی وزیر اطلاعات مرتضی سولنگی کی پریس کانفرنس، بولے ہم ملک کو پہلے سے بہتر حالات میں منتخب نمائندوں کے حوالے کریں گے، عوام جس کو پسند کریں گے وہی منتخب ہو کر حکومت بنائے گا۔ پریس کانفرنس میں نگراں صوبائی وزیر اطلاعات اور اقلیتی امور احمد شاہ بھی موجود۔ عام انتخابات کا شیڈیول چند روز میں جاری کر دیا جائے گا۔ شفاف اور پرامن انتخابات کے لیے پوری طرح تیار اور پرعزم ہے۔ چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کا قومی ووٹرز ڈے پر پیغام، کہا الیکشن کمیشن آپ کو یقین دلاتا ہے پولنگ کے دوران آپ کو مکمل تحفظ فراہم کیا جائے گا۔ عوام بے بنیاد خبروں اور افواہوں پر یقین نہ کریں۔ الیکشن کمشنر پنجاب سعید گل نے کہا، عام انتخابات کے دن اپنا حق رائے دہی ضرور استعمال کریں۔ شہری 8300 پر میسج کر کے اپنے ووٹ کا اندراج چیک کر سکتے ہیں۔
رانا ثناء اللہ کہتے ہیں نون لیگ عام انتخابات کے لیے تیار، نواز شریف کی قیادت میں ملک کو مشکلات سے نکالیں گے۔ جمہوریت، آزادی اظہار رائے کا نام، سابق چیئرمین پی ٹی آئی نے نوجوانوں کو بزرگوں کا گستاخ بنا دیا۔ خواجہ سعد رفیق بولے بعض سیاسی جماعتوں کی طرف سے لیول پلینگ فیلڈ کا تانا عجیب ہے، الیکشن کا شیڈیول جاری ہونے کے بعد ماحول بنے گا، الیکشن 8 فروری کو ہی ہونے چاہیے۔ مسلم لیگ نون لاہور ڈویژن کے امیدواروں کے انٹرویو کیے گئے۔ پاکستان کے اہم شہر کے عوام بنیادی حقوق سے محروم ہے، ایم کیو ایم کے رہنماؤں کی میڈیا سے گفتگو۔ خالد مقبول صدیقی بولے کراچی 15 سال سے باہر کے لوگوں کے ذریعے چلایا جا رہا ہے، شہر میں رشوت کے سوا کوئی قانون نہیں، جنگل کا بھی کوئی قانون ہوتا ہے لیکن کراچی میں کوئی قانون نہیں۔ فاروق ستار نے کہا کراچی کو اس کا حق نہیں مل رہا، سارا صوبہ اعتاب کا شکار ہے۔ میئر کراچی مرتضی وہاب نے سٹی کونسل کے اجلاس میں ہنگامہ آرائی کا ذمہ دار جماعت اسلامی کو قرار دے دیا۔ پریس کانفرنس کے دوران انہوں نے کہا کہ اجلاس شروع ہوتے ہی اپوزیشن نے شور شروع کیا، پہلے شہر میں کوئی اور بدماشی کرتا تھا اور آج کوئی اور بدماشی کر رہا ہے، پیپلز پارٹی شہر میں بدماشی نہیں چلنے دے گی۔ £190 ملین ریفرنس میں شریک ملزموں کو اشتہاری قرار دینے کی کارروائی کا آغاز۔ احتساب عدالت اسلام آباد کے جج محمد بشیر نے تحریری حکم نامہ جاری کر دیا۔ حکم نامے کے مطابق ریفرنس کے تفتیشی افسر نے عدالت میں رپورٹ جمع کرا دی۔ احتساب عدالت سیکشن 87 کے تحت مفرور ملزمان کے خلاف اشتہاری کے نوٹسز جاری کرتی ہے۔ القادی ٹرسٹ کا چیریٹی ایکٹ سے تحت رجسٹریشن کا معاملہ ایک بار پھر عدالت پہنچ گیا۔ ڈائریکٹر لیبر اینڈ انڈسٹریز کی جانب سے رجسٹریشن کی درخواست مسترد ہونے کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دائر کر دی۔ ڈائریکٹر لیبر اینڈ انڈسٹریز اور چیف کمشنر اسلام آباد کو نوٹسز جاری۔ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے کیس کی سماعت کی، سماعت غیر معینہ مدت تک ملتوی۔ گجرات کے ترقیاتی منصوبوں میں مبینہ کرپشن کے کیس میں اہم پیش رفت۔ نیب لاہور نے چودھری پرویز الہی کے شریک ملزم حبیب قاسم کو گرفتار کر کے عدالت میں پیش کر دیا۔ عدالت سے 5 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور۔ احتساب عدالت کے جج قمر الزمان کی ملزم کو 12 دسمبر کو پیش کرنے کی ہدایت۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ تاریخ کی نئی بلندی پر، 64,000 کی حد عبور۔ 100 انڈیکس میں 800 سے زائد پوائنٹس کا اضافہ ریکارڈ۔ سرمایہ کاروں نے 109 ارب روپے کا منافع کمایا۔ انٹر بینک میں ڈالر کی قدر میں 2 پیسے کا معمولی اضافہ، 284 روپے کا ہو گیا۔ سونا فی تولہ 800 روپے مہنگا، 2,08,900 روپے کا ہو گیا۔ اسموگ سے نمٹنا چیلنج بن گیا، اب تک کے تمام حکومتی اقدامات ناکافی ثابت۔ لاہور آلودہ شہروں کی فہرست میں دوسرے نمبر پر، ایئر کوالٹی انڈیکس 235 ریکارڈ، دلی کا پہلا اور بیجنگ کا تیسرا نمبر۔ محکمہ صحت کی طرف سے شہریوں کو احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی ہدایت۔ ماہرین نے اسموگ کے خاتمے کے لیے بارش کو لازم قرار دے دیا۔ ڈرائیونگ لائسنس کے اجراء کا نیا ریکارڈ۔ پنجاب پولیس نے ایک روز میں 1,11,000 سے زائد شہریوں کو لائسنس جاری کر دیے۔ ترجمان پولیس کے مطابق فیصل آباد میں 8,113، گجرانوالہ میں 7,843، راولپنڈی میں 7,597 اور ملتان میں 6,000 شہریوں کو لائسنس جاری کیے۔ آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کہتے ہیں بڑے شہروں میں ہفتے میں 7 روز اور 24 گھنٹے لائسنس جاری ہو رہے ہیں۔